आज इस्लाम पर एक और इल्ज़ाम है, बात क्योंकि बोया की इसलिए बात जहन में आई। एक और इल्ज़ाम है साहब, इस्लाम में कैसा धर्म है, कैसा मजहब है, कैसा दीन है जिसने औरत को कैद करके रखा। गलत, पता ऐसा नहीं है। जागे वो लोग जिनके कानों में यह एतराज आता रहता है कि इस्लाम ने औरत को कैद किया है, देखता हूं कि जुमला पहुंचता है कि नहीं। इस्लाम ने औरत को घर की चार दीवारी में कैद नहीं किया, बल्कि खैरत के ताज महल में हया की देवी बना के रखाया है। मुकम्मल जुमला के खैरत के ताज महल में हया की देवी बना के रखाया है। अब औरत खुद ही अपना मर्तबा न समझे और मैदान में आ जाए। घर की चार दीवारी में कर नहीं किया, खैरत की चार दीवारी में। खुदा की कसम ये जुमला समाज के ताजमहलों में गूंजना चाहिए था। डॉक्टर साहब, इस्लाम ने औरत को घर की चार दीवारी में कैद नहीं किया, बल्कि खैरत के ताजमहल में हया की देवी बना के बैठाया। ये अगर हमारे यहाँ की खवातीन नहीं हो गया के साथ, ये तो डार्क विलेज की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तेरी दुनिया की बातें हैं। ये हिजाब, ये पर्दा, ये वगैरह की हया नहीं। इस्लाम दीन फितरत है। फितरत के तकाज़ों को देख के इस्लाम ने कानून बनाए हैं। चाहिए इस जुमले पर भी और खुसूसी तवज्जो चाहिए मुझे। ये जो औरत को अल्लाह ने पर्दे के सदफ में रखा, कीमती मोती बना के पर्दे के सदफ में रखा। मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूँगा, बस एक जुमला तेजी के साथ घुसूंगा, जो पहुँचना चाहे वो पहुँच जाए, जुमला अच्छे वजाहत नहीं करूँगा। आपके घर में कीमती चीज़ें होती हैं, जितनी कीमती चीज़ें होती हैं वो छुपा के अंदर रखी जाती हैं। सेवरात कहाँ रखते हो? सेवरात को डस्टबिन में डालते हो कि अंदर सदफ में रखते हो, संदूक में रखते हो, कहाँ रखते हो? यही इस्लाम ने औरत के लिए कानून दिया है। ये जो आज दुनिया की आवाजें उठती है, ओ इस्लाम तो ये हो, हमारे जो दुनिया परस्त लोग होते हैं वो किसी के साथ मुतासिर होते हैं कि बात तो सही है, गलत। जुमला बदलता हूं ताकि पहुंच जाए। मुझे नहीं मालूम कि कौन किस नीयत के साथ मेरे जुमले को सुनेगा। मैं मिंबर के तकाज़ों को पूरा कर रहा हूं। सुनिए, पर्दा औरत के लिए पाबंदी नहीं है, इसका प्रोटोकॉल है। औरत का प्रोटोकॉल है पर्दा। देखिए, हमारे योगी जी हैं, सीएम साहब हैं, पूरी यूपी के मालिक हैं। आप देख ही रहे हैं उनके मालिक खाना हो, मालिक है ना, पूरी यूपी के मालिक हैं, उनको पूरे सूबे के मालिक हैं। हमारे यूपी की पूरे सूबे के मालिक हैं। तो क्या योगी जी दाल मंडी के किसी चौराहे पर खड़े होकर चाट पकौड़ी खा सकते हैं? क्यों? वो तो मालिक है। उन पर पाबंदी क्यों आयत कर रहे हो? क्या नहीं, उनका प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने औरत को वो प्रोटोकॉल दिया है। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलाम जरा आवाज से बुलंद पढ़ लीजिए मोहम्मद। औरत के लिए रस्सी नहीं है, पाबंदी नहीं है, ये उसका प्रोटोकॉल है, ये उसका हक है। जो जितना ज्यादा वीआईपी होता है उतने ज्यादा है ना, सिक्योरिटी होती है, इबादत की जगह होती हैं, तकाज़े होते हैं हिफाजत के, उसे हिसार में रखा जाता है। हिसार के माना ये नहीं है कि पाबंद रखा गया,
تو سنو حدیث میرے پیچھے نگاہ، مولا فرماتے ہیں من لا حیا لہو لا دین لہو، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین۔ غیرت داروں سے پوچھ رہا ہوں، غیرت داروں سے، مولا عباس کا ماتم کرنے والا غیرت دار ہوتا ہے، سید سجاد کا ماتم دار خجور ہوتا ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور یہ سماج میں سب پھیل رہا ہے اور اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کا مذاق بنایا گا، اس لیے بولنا واجب ہے، ضروری ہے بولنا۔ دست ادب توڑ کے کہہ رہا ہوں، جملے کو سنیے، جس کے پاس دین نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس کے پاس دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس شمع کا نام ہے جو حیا کے فانوس پر روشن ہوتی ہے۔ حیا ایک فانوس ہے اور دین ایک چراغ ہے۔ فانوس نہ ہو تو ہوائیں چراغ کو گل کر دیتی ہیں۔ من لا حیا لہو لا دین لہو، اس کے پاس حیا نہیں، اس کے پاس دین، جو غیرت دار ہے وہی دیندار ہے، زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، جو غیرت دار ہے وہی دیندار ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں تو گریبان نوچیے، لیکن جو لوگوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے اور جو لوگوں نے اسلام کے خلاف باتیں چلائی ہوئی ہیں ان کے جوابات دینا واجب ہے۔ اب میرے مولا سے کسی نے پوچھا، سر اٹھاؤ تو اپنے مولا کا جملہ سنا۔ میرے مولا سے پوچھا کسی نے، مولا غیرت دار کون ہے، با حیا کون ہے، حیا والا کون ہے، پتا کیسے چلے؟ کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہے یہ غیرت دار۔ اسلام میں عورت کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی منزلت ہے، بہت منزلت ہے عورت کا بڑا مرتبہ۔ وہ نسل وجود میں آنا ہے جو آخری حسین کے سپاہی بنیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچئے کس قدر حیا غیرت کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں پوری تاریخ سمیٹتا ہوں ایک جملے میں، تو نے تاریخ کو پڑھیے تو میں نے کہ دیکھا کہ باپ نبی تھا۔ جملہ بار بار دوہراؤں گا جب تک میرے دوست، میرے احباب، میرے ساتھی میرے ساتھ ذہنی سفر میں جڑ نہ جائیں۔ تو نے تاریخ میں دیکھا، قرآن میں واقعہ موجود ہے، باپ نبی تھا لیکن ماں کی تربیت صحیح نہیں تھی تو نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ پیچھے تک بیٹھے والوں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، آئے تو کرسی پہ کرسی پہ بیٹھا کرو، ذمہ داری زیادہ ہے، خاص توجہ اس موقع پہ چاہیے۔ پوری تاریخ سمیٹ ڈالے جملے میں، ہم نے پورے تاریخ میں یہ دیکھا کہ باپ نبی تھا مگر ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی، تو بھلے ہی نوح جیسے صاحب شریعت پیغمبر کا بیٹا تھا، ڈوبا یہ بچ گیا، ڈوب گیا نا، کیوں ڈوبا؟ باپ تو نبی ہے، کہ ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی۔ اب اسی جملے کو الٹ دیجئے، جملے کو الٹیے تو بہت تیزی کے ساتھ سبق طے کیا ہے پوری تاریخ کا۔ باپ نبی بھی ہو، ماں تربیت اچھی نہ ہو تو بیٹا ڈوب جاتا ہے پسرے میں، لیکن جملے کو الٹیے، باپ کائنات کا سب سے بڑا خبیث ہو، ماں مومنہ ہو تو علی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھنے لگتی ہیں اس کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جملے رہ جاتے ہیں، جملہ نہیں ہے، پوری تاریخ ہے اس کے اندر۔ باپ کیسا تھا اور بیٹا ماں کی وجہ سے ایسا ہوا، چونکہ علی کی چاہنے والی تھی اسماء بنت عمیر، اس لیے بیٹا وہ ہوا جس کا نام ہے محمد ابن ابی بکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسا علی کا عاشق کہ جمل میں بہن مقابلے میں آئی،
اور جہاں باپ کی طرف سے بھی عظیم شرف ملا ہے اور ماں کی طرف سے بھی عظیم شرف ملا. آج کی مجلس کے موضوع تک آگے رہی تھی. آج 5ویں محرم ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کے لیے دہراتا ہوں تاکہ بات ان کے ذہن نشین رہے. 4 بیٹے طالب، عقیل، جعفر، علی. جعفر کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر. ان کے بڑے فضائل ہیں اور ان کے خلاف جو دشمن بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں. بنی امیہ کی کھڑی ہوئی صدروں کو تاریخ بنا کر مسلط کرنے والوں، ہر قاضی سطح تاریخ نہیں ہوتی. تحقیق کرنے والے افراد تشریف فرمائے، ہم سے آئے، ملیں، گفتگو کریں، ہم بتائیں. میں نے حضرت محمد حنفیہ کے لیے بھی کہا تھا. اور وہ جو سرحد پار بیٹھا ہے اس کے کچھ چیلے یہاں بھی گھوم رہے ہیں. اس کے چیلے ایسے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں آزاداری سے اگر ثواب کمانا ہے تو کتے کو پانی پلا کے ثواب کمانا ہے. کیسے کیسے خبیث لوگ ہیں. کیسے کیسے خبیث لوگ. کسی رشتے کی بات نہیں کر رہا. آزاداری کے خلاف کیا بول رہے ہو تمہیں خود نہیں معلوم. اور یہ تم کہاں بول رہے ہو؟ تمہارا لہو بول رہا ہے. یہ ہم کہاں بول رہے ہیں؟ ہمارا لہو بول رہا ہے. سوال پر یہ معاملہ والے محمد پر. حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اب 11 والے حصہ بلا خوف تبدیل بولتا ہوں، پڑھ لکھ کے بولتا ہوں. سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہوتی. کیمروں کی آنکھ سے دیکھنے والے، میری ہر ایک گفتگو کو محفوظ کرنے والے، ہر سانس کو محفوظ کرنے والے میرے سامنے، مجھے معلوم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بنارس میں بول رہا ہوں، دنیا کی جس کونے میں جاتا ہوں اپنا عقیدہ کہیں نہیں چھپاتا. میرا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے. کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور یہودی ہو یا سعودی، ستارے دونوں کے ملتے ہیں، نظریے دونوں کے ملتے ہیں اور ایجنٹ دونوں کے گھوم رہے ہیں. میں عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، بہت عجیب سی بات. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں کو ادھر سے شیعہ کی طرف لایا جاتا تھا. اب ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اور وہاں سے کوشش یہ ہے کہ شیعوں کو ادھر لایا جائے اور ان کی جتنی تاریخیں ہیں انہیں شیعت بنا کے پیش کیا جائے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے فضائل نظر نہیں آ رہا. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے لیے وہ یزیدی خاندان کی کھڑی ہوئی جھوٹی روایتیں جو کوڑے کے ڈھیر میں سے لائے ہیں انہیں صحیح تاریخیں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے معاذ اللہ ساتھ نہیں دیا اسے. آپ یہ بھی سنیے، کیا اعتراض جواب سب کچھ ہوتا ہے، مجلس گلدستہ ہوتا ہے. ہر ایک کے مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ، ہر طالب علم کے لیے کچھ نہ کچھ مواد ہوتا ہے. سنیے، یزیدی کارخانے کی، بنی امیہ کے بنے ہوئے کارخانے کی گھڑی ہوئی جھوٹی کالی تحریریں یہاں لا کے پیش کی جا رہی ہیں. اب تو کچھ لوگ منبروں سے کہہ رہے ہیں، میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، میرے وطن میں کہا گیا. اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام نے نصرت طلب کی مدینے میں چلے تو کہا، سنیے اعتراض سنیے بھائی، کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ہاں گھوڑا دے سکتا ہوں اور تلوار دے سکتا ہوں. یعنی معاذ اللہ علیہ اعظم باللہ امام حسین کی نصرت سے ہاتھ کھینچا. وہ حضرت محمد حنفیہ کے خلاف یہی ہے. یہ معلوم ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں اس منزل تک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر حسین حق پہ ہوتے تو بنی ہاشم تو ان کے ساتھ ہوتے. یہ بات گھما پھرا کے یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، جو ظاہر تینوں لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکے میں آتا ہے، لیکن جسے اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے وہ کیوں کسی کی گمراہ ہونے میں آئے. مجھے بات پہلے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے لیے کہا کہ انہوں نے گھوڑا اور تلوار کہا کہ لے جائیے، وہ میں آپ کی نصرت کے لیے نہیں جا سکتا. پہلی بات تو علماء علم رجال کو پڑھو، سب کی تحقیق پڑھو.
کہ کیا وجہ تھی نہ جانے. اس کے بعد یہ پڑھو کہ 2 بچوں کو بھیجا کہ نہیں بھیجا. بہت شکریہ. بڑی نوازش. خدا کی قسم غیر ارادی طور پر مجلس ہوئی ہے اور پوری مجلس ایسے ہی ہوئی ہے الحمدللہ. 2 بچوں کو بھیجا کہ نہیں بھیجا. ہم نے ساتھ سنیے. میں بیمار ہوا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر اور خرچ اتنا تھا کہ امریکہ جائیے اور میرے پاس جتنا اثاثہ تھا میرے پاس اور کوئی پیسہ تو ہے نہیں جو بزرگوں نے تھوڑا بہت چھوڑا ہے وہی تھا. کہیں سے میری کوئی فائل بھی بنی ہوئی کوئی شہریہ بھی نہیں آتا کوئی وظیفہ بھی نہیں آتا. مہاراج اکرام سے میں خواہ کا بلا وجہ تبلیغی معاوضہ بھی نہیں لیتا. اب میرے پاس جو ذکر حسین کا صدقہ ہوتا ہے اسی میں سال پورا کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہی ہے. نہ کوئی خمس کا اجازہ ہے نہ زکات کا اجازہ ہے. کچھ نہیں ہے. جو بزرگوں کی تھی ہوئی تھوڑی بہت زمین جائیداد گاؤں میں تھی میں نے سب کچھ بیچ دی اور بیچ کے میں نے اپنا علاج کرایا اور میری جان بچ گئی. تو لیا کیا نکلا؟ جان پر بن جائے تو ماں قربان کر دو. جگاتے رہنا جگاتے رہنا جگاتے رہنا. جان پر بن جائے تو پورا ماں قربان کر دو. اب اس کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دشمن دور نصیب دشمنا کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی. میں نے اب سب کچھ لٹا کے اپنی جان بچائی تھی. ڈاکٹر نے میری جان مار لی. میں نے کہا میری جان قربان ہو جائے مگر بچہ میرے ساتھ نہیں ہے. کلیا کیا نکلا؟ مال کو جس پر قربان کیا جائے وہ کیا ہے؟ جان. جان کو جس پر قربان کیا جائے وہ کیا ہے؟ اور اب تیسرا کلیا سنو. بات تین پر بنائے. ہائے ہائے ہائے. اگر بات تین پر بنائے تو اولاد قربان. عبداللہ ابن جعفر تیار نے اپنی نسل کو قربان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین عبداللہ کی نظر میں صرف امام نہیں عقیدہ ہے. دو بیٹے قربان یہ پوری نسل قربان. ہونے لگے. اب زیادہ گھڑی کی اجازت نہیں دیتی مگر ذکر مسائل تو بہرحال ہونا اس لیے کہ معال مجلس گریا آنسو. ایک بیوی مہمان ہوئی ہے آقا خانم. ہماری آنکھیں شرمندہ نہ ہو جائیں رومال جناب زبر. جزاک اللہ. حضرت کو مرحبا. آوازیں آپ کو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے ثانیہ زہرا معصومہ کربلا معصومہ کربلا ثانیہ زہرا مخدومہ اہل عذاب شہزادی زینب کے سپرد کو لال کیے تھے. زینب میرے آقا پر کوئی وقت آ جائے تو ان بچوں کو قربان کر دیں. آ گئی شب عاشور. حسین نے ایک ایک خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ لیلا علی اکبر کو لیے بیٹھے. رباب علی اصغر کا گھیرا سے حوالہ چلا. زینب اپنے نونہالوں کو لیے بیٹھی ہیں. اے میرے شیرو کل قربانی کا دن ہے. تم حیدر کرار کے نواسے ہو جعفر تیار کے پوتے ہو. میرے لال کل جنگ ایسے کرنا کہ دشمن یہ کہہ اٹھے کہ جعفر تیار نہ کرے. حیدر کرار آگے سمجھا دیں. کیوں رونا ہے آج زیادہ یہ بھی بتاؤں نوجوانوں. آج ان بچوں کے مصائب ہیں جن پر ماں نے ماتم نہیں کیا. آج بی بی زہرا کے نواسوں کا ماتم کرنے کے لیے 5ویں محرم کو انہی شہزادوں کے مصائب پڑھے جاتے ہیں نا. آوازیں بلند رہیں آوازیں بلند رہیں. آوازیں
क्रिया ही वसीला नजात है। का लौना मोहम्मद कुर्बानी कर लें तो आशकू नमोदार हुई। बच्चे बार बार आगे करते मामू इजाज़त नहीं मिली। मतलब ज़ैनब आगे बढ़ी, अब्बास जरा आका हुसैन तक तो चलो। आगे खड़े लोगों ने जुमला का भैया ज़ैनब बहुत गरीब है करबला, मेरे पास कुछ नहीं है आप पर लौटाने को। से नजराने हैं, इन्हें कबूल कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने कैसे इजाजत दी। अब्बास ने सहारा दिया, हुसैन ने सवार कराया, बच्चे खुदा हाफिज करके मैदान करबला में आए और उसके बाद कयामत की जंग की एक मेहमाना की तरफ बढ़ा, एक मैसरा की तरफ, मेहमाना को मैसरा पर उल्टा, मैसरा को मेहमाना पर उल्टा। और अब वो वक्त आया जब उमर साद के खेमे को हदफ बनाया कि यही असल दुश्मन है। उमर साद के खेमे की तराबे काटी में शहजादे ने हमला किया। उमर साद चिल्लाया, ए मेरी फौज के सिपाहियों क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये हाशमी जवान है, अरे ये बनी हाशिम का खून है, ये ऐसे कब्जे में नहीं आएंगे। चारों तरफ से घेरो, पहले इन दोनों को जुदा करो। भाई को भाई से अलग किया, कुछ फौज इधर की तरह, कुछ मोहम्मद की तरह। चारों तरफ से हमने कोई तीर, कोई तलवार, कोई नेज़ा, कोई खंजर, कोई भाला, बच्चे लौटे लौटे डरवदार, कई दिन के भूखे प्यासे शहजादे वसील से जमीन की तरफ बढ़े, आवाज़ी मौला खुदा हाफिज। हुसैन और अब्बास पढ़े और बढ़ने के बाद दोनों लाशों को उठाना चाहते हैं। अभी एक बच्चे में रमक जा बाकी है। हम बच्चे ने एक जुमला कहा, मौला हम आपको गवाह बनाकर कसम खा के कहते हैं, हमारी अम्मा को यकीन दिला देना, हम फरात पर जरूर गए थे लेकिन हमने पानी नहीं दिया। करो मातम, हो सके मातम करो, इसलिए कि ये वो शहजादे हैं जो मां नहीं हो रही है। लाशों को उठा कर लाए। अब सुनिए, हुसैन जब कोई लाशा लाते हैं तो ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, हर लाशे में ज़ैनब शरीक है। कासिम का लाशा आया, ज़ैनब पहले है। अली अकबर के लाशे पर पहले पहुंच रही है, हर लाशे पर पहले पहुंच रही है। जब बनी हाशिम के जवानों के लाशे आ रहे हैं, लेकिन जब मोहम्मद के लाशे आए, हुसैन ने देखा ज़ैनब नजर नहीं आती। कुलसूम ज़ैनब कहाँ है? कहा वो अपने सजदे में है। मुसल्ले पर सजदे की हालत में देखा तो कहती जा रही है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। बस से ज्यादा नहीं, मुकम्मल हो रही है। बहुत बढ़िया किया। अब ज़ैनब का बाजू हुसैन ने संभाला, मुसल्ले से उठाया, लाशों के करीब लाया, पर जुमला का ज़ैनब का मातम नहीं करेगी, बहन का गुस्सा नहीं लेगी। मैं एक घंटा तकरीर करूँ हैदर भाई, बाद में वजन पैदा ना हो। एक शेर खुदाए सुखन का सुनाई देता हूँ। खुदाए सुखन ने ज़ैनब और मौला हुसैन की इस गुफ्तगू को, इस मुतालिबे को नज़म किया। वो कहते हैं कि ज़ैनब ने एक मरतबा भैया का चेहरा देखा और एक जुमला का, भैया सब रंजो अलम सब्र की मीज़ान में तुलेंगे। पहुंच गए हैं सलाम, जो नहीं पहुंचे उनके लिए दूसरा मिसरा सुना देता हूँ। ज़ैनब कहती है, भैया सब रंजो अलम सब्र की मीज़ान में तुलेंगे। ये बाल तो भैया तेरे लाशे पर तुलेंगे। भैया तेरे लाशे पर खुलेंगे। ज़ैनब
محرم کو اسیر ہو کے چلی، لاشوں کو دیکھ سے گزری، کٹے ہوئے نیزے پر سر رکھے، زینب نے ماتم نہیں کیا، کوفے میں آ گئی، شام میں آ گئی، رہائی ملی، ایک ایک کٹا ہوا سر آیا، زینب نے سب پر ماتم کیا، لیکن جب آنا محمد کے سر آئے، شام کی ایک عورت نے اٹھ کے کہا بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ فرمایا نہیں، ان کی ماں زینب زندہ ہے، نہیں کیا نہ مطلب۔ اب شام کے قیدخانے سے رہائی ملی، چہلم بنایا، اور اس کے بعد مدینے میں پہنچی۔ جب مدینے میں پہنچی، روزہ رسول بجا کے مجلس پڑھی، ادھر سید سجاد کے گھر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد کے والد گرامی آئے، آگے قریب بیٹھے اور جملہ کہا مولا آپ امام وقت ہیں، اپنی پھوپھی سے کہیے گھر تو میرا بھی لٹ گیا، نسل تو میری بھی گزر گئی، ایک مرتبہ گھر تو تشریف لائے۔ زینب عبداللہ کے گھر پہنچی، پہلا قدم رکھا، ادھر حجرہ نظر آیا، ایک حجرہ ادھر نظر آیا، ایک مصلی ادھر، ایک مصلی ادھر، ننے ننے مصلی دیکھے، چھوٹے چھوٹے حجرے دیکھے، زینب سے بغائے نہ ہوا، سیدھے بہت مارا، اے محمد ان حجروں میں آرام مان کرے گا، ان مصلی جو والے حیدری کے علاقین و ممبران و نوح خان سے گزارش ہے فرش مادوں پہ تشریف لائے، نوح خان و حسین زنی پر پکڑی یا حسین ادھر